قولي اللهم آتنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل الذي يبلغنا حبك آمين يا رب العالمين۔ آواز بڑھا دیں، بہت کم ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور احسان سے کل کی محفل میں ہم نے سورہ مریم کا مطالعہ مکمل کیا تھا، اور اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے، 8 رکوعات اور 135 آیات پر مشتمل صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی 14 آیات، 14 سے 15 آیات اس اعتبار سے مشہور ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ ان آیات کے ساتھ عام طور پر جوڑ کر بیان کیا جاتا ہے کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے نکلے، رستے میں پتہ چلا کہ اپنی بہن اور بہنوئی حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا اور بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ ایمان لا چکے ہیں، تو پہلے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں قرآن کی آیات پڑھی جا رہی تھیں۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھا رہے تھے ان دونوں کو، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی غصے کی حالت میں گھر کے اندر داخل ہوئے، بہنوئی کو زد و کوب کیا، بہن پر بھی ہاتھ اٹھا لیا۔ بہرحال جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اور ان کے ایمانی استقامت دیکھی کہ بہن نے کہا کہ اے عمر، جو کچھ ہمارے ساتھ کرنا ہے کر لو، ہم اسلام چھوڑنے والے نہیں۔ یہ سن کر ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ بھئی کیا پڑھ رہے تھے تو غسل کروایا، اور اس کے بعد یہ آیات ان کے سامنے رکھیں، اور انہوں نے ایسا اثر کیا ان کے اوپر کہ فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ اس کی ابتدائی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بعض صفات کا تذکرہ ہے، توحید کا بیان ہے، اور اس کے بعد سورت کا زیادہ تر حصہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حالات و واقعات پر مشتمل ہے۔ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ طٰہٰ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کی ایک تفسیر یہ ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ طٰہٰ اور یاسین، ان کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اللہ کے پاس 10 نام ہیں، اور ان 10 میں سے آپ نے طٰہٰ اور یاسین کا بھی ذکر فرمایا۔ تو اس تفسیر کے مطابق یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف اٹھائیں۔ یعنی جو آپ قرآن سنا رہے ہیں لوگوں کو، مشرکین کو، تو کوئی آپ کو ساحر کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، یہ تکلیفیں وقتی ہیں، دائمی نہیں ہیں۔ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ آپ کو مستقل تکلیف میں مبتلا کیے رکھے۔ ایک تفسیر یہ کی گئی۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات تہجد میں کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خادم خاص، وہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے رات کے وقت، آپ نماز پڑھ رہے تھے، نفلی نماز، وہ بھی ساتھ پیچھے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی، انہوں نے سوچا کہ شاید 100 آیات پڑھ کے آپ رکوع کر لیں گے، 100 آیات گزر گئیں، آپ نے رکوع نہیں کیا۔ پھر سوچا اچھا نصف سورت پڑھ کے آپ رکوع کر لیں گے، نصف بھی گزر گیا، آپ نے رکوع نہیں فرمایا، تلاوت کرتے رہے۔ کہا کہ اچھا پوری سورہ بقرہ پڑھ کے آپ رکوع فرما لیں گے۔ آپ نے سورہ بقرہ بھی مکمل کر لی، سورہ آل عمران بھی شروع کر دی، یہ ایک رکعت چل رہی ہے ابھی، ایک رکعت۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا انداز جو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، جہاں رحمت کی آیات آتی تھی وہاں اللہ سے رحمت کی دعا کرتے تھے، جہاں عذاب کی آیات آتی تھی وہاں اللہ سے پناہ مانگتے تھے۔ اس انداز سے تلاوت میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، یہاں تک کہ سورہ نساء بھی آپ نے ایک رکعت میں پڑھی ہے۔ یہ آپ کی رات کی نماز ہوتی تھی۔ تو اتنا آپ مشقت میں اپنے آپ کو مبتلا فرماتے تھے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے تھے آپ کے۔ اس پر آیت نازل ہوئی کہ اے نبی، ہم نے آپ کو یہ قرآن اس لیے نہیں عطا کیا کہ آپ کو مشقت میں ڈالیں۔ تو اس آیت کے نزول کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ابتدائی حصے میں آرام کرنا شروع کیا، اور پھر رات کا آخری حصہ تہجد میں گزارا کرتے تھے۔
اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ جب وہ مدین سے واپس آ رہے تھے، مدین میں کیا کچھ ہوا، مدین کا پورا واقعہ وہ سورہ قصص میں ہے، جو صورت ہم نے آج تلاوت میں سنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اپنے موقع پر اس کا خلاصہ آ جائے گا۔ تو مدین میں جو کچھ ہوا، جو فرعون کی سلطنت سے نکل کر مدین چلے گئے تھے، پھر واپس جب مدین سے آ رہے ہیں مصر کی طرف، تو جو واقعہ پیش آیا کئی مرتبہ قرآن میں ذکر ہوا۔ کہتے ہیں وہ هل اتاک حدیث موسیٰ، اے نبی کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی؟ اذ رأى نارا، جب انہوں نے ایک آگ دیکھی۔ طور پہاڑ کے پاس ایک درخت تھا جس پہ آگ لگی ہوئی تھی۔ فقال لأہلہم کثوا، انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا ذرا یہاں ٹھہرو، انی آنست نارا، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید میں وہاں سے تمہارے لیے کوئی شعلہ لے آؤں۔ صحرا کی رات بہت ٹھنڈی ہوتی ہے، تو کہا کہ کچھ گرمائش لے لیں گے، کچھ تپش حاصل کر لیں گے۔ او اجد علی النار ہدی، یا مجھے اس آگ پر رستہ معلوم ہو جائے گا۔ رستہ معلوم ہو جائے گا، ان کی مراد یہ تھی کہ مصر کا رستہ معلوم ہو جائے گا، یعنی صحرا میں ہے، رات کے وقت ہیں، تو اب رستہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ مصر کی طرف کون سا رستہ جا رہا ہے۔ تو یہ دنیاوی رستے کی تلاش میں وہاں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا رستہ ان پر کھول دیا، نبوت اور رسالت انہیں عطا فرمائی۔ فلما اتاها نودی یا موسیٰ، بس جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو انہیں پکار کر کہا گیا کہ اے موسیٰ انی انا ربک، یقین جان لو کہ میں ہی تمہارا رب ہوں۔ اصل میں وہ آگ نہیں تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے نور کا جلوہ تھا جو اس درخت پر سایہ فگن ہوا ہوا تھا، اور وہ بطور آگ کے محسوس ہو رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو۔ فاخلعن علیک، بس اپنے جوتے اتار دیجئے، انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک آپ اس وقت مقدس وادی طویٰ میں ہیں۔ طور پہاڑ کے دامن میں جو وادی ہے اس کا نام طویٰ ہے، اور وہ مقدس مقام ہے، وہ مقام جہاں اللہ تعالیٰ سے شرف ہم کلامی حاصل ہوا موسیٰ علیہ السلام کو کئی بار۔ تو جو مقدس علاقہ ہے اس کا ادب یہ ہے کہ وہاں جوتے جن میں گندگی لگی ہوتی ہے، ناپاکی لگی ہوتی ہے، وہ اتار کے وہاں جایا جائے، اور یہ عاجزی اور تواضع کا بھی اظہار ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے تمہیں نبوت کے لیے منتخب کر لیا ہے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اب جو بات وحی کے ذریعے کہی جا رہی ہے اس کو غور سے سنو۔ اِنَّنِي اَنَا اللَّهُ، حقیقت یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فاعبدنی، بس میری ہی عبادت کرو۔ عبادات بہت ساری ہیں، خاص طور پر ایک عبادت کا ذکر کیا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اس ٹکڑے کے 3 ترجمے مفسرین نے کیے ہیں۔ اقیم الصلاۃ لذکری کا ایک مفہوم یہ ہے کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ نماز کا مقصد کیا ہے؟ اللہ یاد آ جائے۔ دن میں 5 اوقات میں جب کہ آدمی صبح کے وقت سویا پڑا ہے، نیند قربان کر کے اللہ کے حضور کھڑے ہو، پھر اپنی معاشی مصروفیات میں مشغول ہے، کاروبار ہے، دکان ہے، ملازمت ہے، چھوڑ کر آؤ اللہ کے حضور دوبارہ۔ پھر اس کے بعد شام کے وقت کاروبار سمٹ رہا ہے، دن بھر کا آدمی تھکا ہوا ہے، گھر جانے کی جلدی ہے، کہا نہیں گھر جانے سے پہلے حاضر ہو جاؤ۔ پھر گھر والوں میں مشغول ہے، بیوی بچوں میں، تو اس دوران بھی مغرب کے وقت اٹھا لیا، اور پھر رات کے وقت چاہے کتنی نیند آ رہی ہو، نیند سے پہلے ایک اور مرتبہ حاضری دو۔ دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی یاد بار بار تازہ ہوتی رہے، انسان کو اپنی بندگی کا احساس ہوتا رہے۔ یہ ایک مفہوم ہے کہ یہاں نماز کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ نماز کا اصل مقصد اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد دہانی۔ دوسرا مطلب یہ ذکر کیا کہ اقیم الصلاۃ لذکری کا مطلب ہے اقیم الصلاۃ عند ذکری، اور یہ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں یہ بات آئی ہے کہ اگر کسی انسان کی نماز نیند کی وجہ سے یا بھول کی وجہ سے قضا ہو جائے، من نام عن صلاته او نسیها، جو شخص اپنی نماز سے سوتا رہ گیا یا بھول کی وجہ سے نماز رہ گئی، فَلْيُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا، تو یاد آتے ہی فوراً نماز پڑھ لے۔ تو ایسا کرنے سے کیا ہوگا کہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ جو نیند کی وجہ سے یا بھول کی وجہ سے نماز قضا کرنے کا گناہ تھا، وہ گناہ انشاءاللہ اٹھا لیا جائے گا، اگر یاد آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ نماز پڑھی۔ تو مطلب کیا ہوا کہ جیسے ہی یاد آئے فوراً نماز پڑھ لو۔ اقیم الصلاۃ لذکری کا ایک مطلب یہ بیان ہوا۔
اور تیسرا بڑا شاندار مطلب بیان کیا، اقم الصلاۃ لذکری ای اقم الصلاۃ لذکری ایاکم، نماز قائم کرو تاکہ میں تمہیں یاد کروں۔ ایک ہے کہ بندہ اللہ کو یاد کرے، اور ایک ہے کہ جب اللہ کو یاد کیا جاتا ہے تو جواب میں کیا ہوتا ہے، ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو تاکہ میں تمہیں یاد کروں۔ ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، میں نے اسے چھپا کر رکھا ہے، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر نفس کو جو اس نے کمائی کی اس کا بدلہ دیا جائے، فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، لہذا کوئی ایسا شخص آپ کو اس آخرت سے غافل نہ کر پائے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، واتبع ہواہ، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، فتردی، اگر ایسا ہوا تو تم بھی ہلاکت میں مبتلا ہو جاؤ۔ اب اس کے بعد وہ واقعہ ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، یہ بتائیے آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا چھڑی ہے، اس سے میں بہت سارے کام کرتا ہوں۔ کہا اس کو ذرا زمین پر ڈالیے، زمین پر ڈالا تو وہ حرکت کرتا ہوا سانپ بن گیا۔ یہ پہلی مرتبہ جو یہ لکڑی سانپ میں تبدیل ہوئی ہے نا، تو یہاں حیتن کا لفظ ہے، حیتن چھوٹے سانپ کو کہتے ہیں۔ اور جو فرعون کے دربار میں جب یہ معجزہ ظاہر ہوا تھا تو وہاں جانن، ایک بڑا اژدہا، تو پہلی مرتبہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے پہلا تجربہ تھا تو وہ کہیں بہت زیادہ پریشان نہ ہو جائیں، تو چھوٹا سا سانپ بنا، وہ دیکھ کر پریشان بھی ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا پریشان مت ہو، اس کو آپ جیسے ہی اپنے ہاتھ میں لیں گے دوبارہ عصا بن جائے گا۔ اور دوسرا ید بیضا، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر نکالے، سورج کی طرح چمکتا ہوا ہوگا۔ کہا یہ دو آیتیں نشانیاں ہم آپ کو دے رہے ہیں، فرعون کے پاس جائیے اور اس کو خبردار کیجیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر بہت خوبصورت دعائیں کی ہیں، بہت شاندار دعائیں۔ کیا دعا کی؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے سینے کو میری خاطر کھول دیجئے، انشراح صدر عطا فرما، جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس پہ مجھے باطنی استقامت بھی عطا فرما، انشراح بھی عطا فرما، بات کرنے کا سلیقہ بھی عطا فرما، ویسر لی امری، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دیجئے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان میں جو لکنت ہے، جو گرہ ہے اسے کھول دیجئے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ واقعہ ذکر ہوا ہے، بچپن میں کوئی انگارہ منہ میں رکھ لیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، جس کی طرف اشارہ سورہ قصص میں آ جائے گا، تو اس کی وجہ سے زبان میں لکنت تھی، لیکن جب یہ دعا پڑھ کے اللہ کا کلام لوگوں کو سناتے تھے، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے تھے تو وہ لکنت دور ہو جاتی تھی۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے خاندان میں سے ہی ایک فرد کو میرا وزیر، میرا مددگار مقرر کر دیجئے۔ کون؟ ہارون اخی، ہارون علیہ السلام کو جو میرے بھائی ہیں۔ اشدد بہ ازری، ان کے ذریعے میری طاقت کو مضبوط کر دیجئے۔ واشرکہ فی امری، ان کو میرا شریک کار بنا دیجئے۔ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم کثرت سے آپ کی تسبیح کریں، ونذکرک کثیرا، اور کثرت سے آپ کا ذکر کریں، انک کنت بنا بصیرا، بے شک آپ ہمیں اچھی طرح دیکھنے والے۔ گویا معلوم ہوا کہ جب دین کی خدمت کے کسی کام کے لیے آدمی نکلے تو اس دوران بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا ہے۔ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم آپ کا کثرت سے ذکر کریں، آپ کی کثرت سے تسبیح کریں۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو آپ نے مانگا آپ کو عطا کر دیا گیا، ساری دعائیں قبول ہو گئیں۔ اب جب فرعون کی طرف بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا کہ ایک آدمی مجھ سے قتل خطا میں قتل ہو چکا، وہ واقعہ سورہ قصص میں آ جائے گا، تو مجھے ڈر ہے کہ فرعون بات سننے سے پہلے ہی میرے قتل کا فیصلہ کر دے۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، میں آپ کی حفاظت کر رہا ہوں، جائیے اور جا کر اس کے سامنے پیغام رکھیے۔ فرعون کی طرف بھیجنے کے دو مقاصد تھے، ایک تو یہ کہ اس کو ایمان لانے کی دعوت دی جائے، دوسرا یہ کہ جو بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا تو بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلا کر واپس اپنے آبائی علاقے فلسطین میں جا کر آباد کروانا، یہ دوسرا بڑا مشن تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اب جب فرعون کے دربار میں بھیجا اللہ تعالیٰ نے تو ایک خاص ہدایت دی، بہت اہم بات ہے، فرمایا کہ جب اس سے بات کرنا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، جب فرعون سے بات کرنا تو اس سے بہت نرمی سے گفتگو کرنا، نرم گفتگو کرنا، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے، شاید کہ اس کے اندر کوئی ڈر پیدا ہو جائے۔
اگر جاتے ہی اس کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی، اس کو جہنمی کہنا شروع کر دیا، اس کو گمراہ کہنا شروع کر دیا، اس نے بات ہی نہیں سننی۔ اور بات کرنے کا مقصد اصلاً تو یہ ہے کہ اس کو اللہ کی طرف بلایا جائے نا، تو اللہ کی طرف آنے کے لیے وہ بات سننا ضروری ہے۔ بات تب سنی جائے گی جب اچھے انداز میں کی جائے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی تفسیر معارف القرآن میں اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ اب قیامت تک کوئی حاکم چاہے کتنا ہی فاسق و فاجر کیوں نہ ہو جائے، فرعون سے بڑا فاسق و فاجر نہیں ہو سکتا، اور کوئی دعوت دینے والا کتنا ہی نیک پارسا ہو جائے، موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ نیک نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اگر کسی حاکم، کسی حکمران وقت جو فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو، اس کو نصیحت کرنی ہے تو اس آیت پر عمل کیا جائے۔ یہ نہیں کہ بیچ چوراہے پر کھڑے ہو کر حکمرانوں کو برا بھلا کہتے رہیں، اس سے غصہ تو نکل جائے گا، لیکن اگر مقصد ان کی اصلاح ہے تو یہ مقصد کبھی بھی حاصل نہیں ہوگا۔ بلکہ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی بادشاہ، کسی حاکم کو نصیحت کرنی ہو تو اس کے کان میں جا کر بات کرو، مان لے تو فبہا، نہیں مانتا تو تمہاری ذمہ داری پوری ہو۔ اور دوسری طرف ہمارے ہاں آج کل موٹیویشنل اسپیکرز ہیں جو ہر ایک کو میوٹنی پر آمادہ کر رہے ہوتے ہیں، کھڑے ہو جاؤ ان لوگوں کے خلاف، مار دھاڑ کرو، پارلیمنٹ پہ چڑھائی کر دو، اپنی باتیں منواؤ۔ ہر کام کے اصول، نہیں عن المنکر ایک دینی فریضہ ہے نا، برائی سے روکنا، اس کے اصول بھی شریعت نے دیے ہیں۔ ان اصولوں کو پامال کر کے یہ کام کریں گے تو اصلاح کے بجائے فساد ہی ہوگا۔ تو ہر کام کے اصول شریعت نے متعین کیے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد فرعون کے دربار میں بات چیت ہوئی، اس نے ظاہر ہے کہ انکار کیا۔ آگے سے موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے، تو فرعون نے کہا کہ یہ تو صرف جادو ہے، معجزہ ماننے کے بجائے جادو قرار دیں، چونکہ ان کے معاشرے میں جادو ویسے ہی بہت عام تھا، اور پیچھے سورہ اعراف میں وہ جادوگروں کے ساتھ جو پورا مقابلہ ہوا وہ پورا واقعہ ہم پڑھ چکے، یہاں بھی وہ واقعہ تفصیل کے ساتھ آیا ہے کہ ابتداً جب جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی ایک خوف سا پیدا ہوا۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ، یہ خوف کیا تھا؟ یہ خوف معاذ اللہ یہ نہیں تھا کہ ان کے جادو کا کوئی اثر تھا، بلکہ خوف یہ تھا کہ کہیں لوگ میرے معجزے کو ان کی طرح کا جادو نہ سمجھ بیٹھے، چونکہ انہوں نے بھی کیا کیا تھا، لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی اور لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا کہ لوگوں کو ایسے لگا کہ وہ رسیاں اور لاٹھیاں سانپ کی طرح ہل رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ جادو اصل میں کرتب ہوتا ہے، کرشمہ ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہوتی نا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا اژدہا میں تبدیل ہو جاتا تھا وہ اصل اژدہا تھا، حقیقی اژدہا تھا، اس نے جا کر وہ سب نگل لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذرا اپنا عصا ڈالیے تو پریشان نہ ہو، ابھی ساری حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ عصا ڈالا، وہ اژدہا بنا، اس نے سب کچھ نگل لیا، اور لوگ کیا ایمان لاتے، خود وہی جادوگر، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، بے اختیار سجدے میں گر گئے اور پہلے ایمان لے آئے۔ فرعون نے بڑا ڈرایا دھمکایا، میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ تم کچھ بھی کر لو اب ہمارے ساتھ، اب جب کہ ہمیں حقیقت نظر آ گئی ہے اب ہم نہیں پلٹیں گے، جو سزا ہمیں دینی ہے دے دو۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات نکل جائیے، ایک خاص وقت تک انہیں آزمائش میں مبتلا کیے رکھا، پھر اس کے بعد حکم دیا کہ راتوں رات لے کر نکل جائیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر سمندر کے کنارے تک پہنچ گئے، اور اللہ کا کرنا ہوا کہ یہاں پہنچ گئے، اصل رستہ یہ نہیں تھا، رستہ بھٹکتے ہوئے یہاں پہنچ گئے تھے کہ آگے سمندر آ گیا، اور صبح صبح جیسے ہی فرعون کو خبر ہوئی کہ سارے بنی اسرائیلی نکل گئے ہیں، بعض روایات میں آتا ہے 6 لاکھ کا قافلہ تھا یہودیوں، تو پیچھے پوری فوج آ گئی اس کی۔ موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے بنی اسرائیلی، انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، اے موسیٰ یہ کیا کیا، ہمیں یہاں لا کے مروا دیا، اس سے اچھا تو ہم وہیں تھے مصر میں، اب تو فرعون ہمارا جو حشر کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام پائے ثبات، ان کا اس میں کوئی لغزش نہیں آئی، اور انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میرا رب رستہ دکھائے گا۔ چنانچہ کیا ہوا، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا پیچھا کیا، فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، تو سمندر کی جس خوفناک چیز نے انہیں ڈھانپ لیا وہ ان کو ڈھانپ کر ہی رہی، فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ،
یعنی بیان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خوف کا عالم کیا تھا. تمہارے زبان کے الفاظ اس کو بیان کرنے سے عاجز. بس ڈھانپ لیا اس شے نے جس نے انہیں ڈھانپا. اتنی خطرناک اور خوفناک شے تھی, ہم تصور نہیں کر سکتے. جیسے سورہ شعراء میں آتا ہے کہ پانی دو پہاڑوں کی طرح کھڑا ہوا تھا, بیچ میں خشک راستہ, اور جب وہ پانی ملا ہوگا تو کیا کیفیت ہوگی. تو وہ جو خوف کے عالم میں پیچھے ہم پڑ چکے. فرعون نے ایمان لانے کی بھی کوشش کی, کہا نہیں اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں. اب بنی اسرائیل کو صحرائے سینا میں پہنچا دیا گیا. یہاں سے گزر رہے تھے کوہ طور کے پاس سے, کوہ طور کے پاس لے جایا گیا تاکہ وہ تورات پر عمل کرنے کا عہد کر لیں. تو موسیٰ علیہ السلام پہلے چلے گئے. یہ واقعہ بھی پہلے سورہ اعراف میں گزرا. تو پیچھے قوم کو فتنے میں مبتلا کر لیا گیا. اور یہاں سامری جادوگر کا واقعہ تفصیل کے ساتھ آیا ہے. ایک جادوگر تھا منافق, بظاہر تو وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا, لیکن موقع کی تلاش میں تھا کہ کب میں اپنی طاقت ظاہر کروں اور لوگوں کو اپنی طرف بلاؤں, موسیٰ علیہ السلام سے بدظن کر دوں. تو جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور چلے گئے تو اس کو موقع مل گیا. تو لوگوں کے پاس جو بھی زیورات تھے, یہ بات بھی پہلے آئی تھی کہ فرعونیوں کے, قبطیوں کے زیورات ان کے پاس تھے, تو وہ سارے زیورات ایک جگہ جمع کر کے ان کو پگھلایا اور اس سے ایک سونے کا بچڑا سا بنایا جس میں سے ہوا گزرتی تھی تو آواز بھی آتی تھی. تو وہ کہنے لگا کہ ہذا الہ موسیٰ و الہ وہذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی, یہ تمہارا بھی معبود ہے, موسیٰ کا بھی یہی معبود ہے. وہ پتہ نہیں کہاں بھول کر کوہ طور چلے گئے ہیں, کس معبود کی تلاش میں گئے. ان کا اصل معبود تو یہ ہے. تو کئی ہزار کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں یہودی اس فتنے میں مبتلا ہوئے, بچڑے کی پرستش میں مصروف ہو گئے. بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور ڈانٹ ڈپٹ کی, تو سب سے پہلے تو حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھا کہ یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا الا تتبعن, اے ہارون جب تم نے دیکھ لیا تھا کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے تو تمہیں کس چیز نے روکا کہ تم میرے پیچھے چلے آتے, میرے پاس آتے اور ہم دونوں سوچتے کہ اس مسئلے کا کیا حل کرتے ہیں. تو یہاں کیوں رکے رہے؟ افعصیت امری, بھلا کیا تم نے میری بات کی خلاف ورزی کی؟ ہارون علیہ السلام نے عذر پیش کیا. قال یا ابن امہ, کہنے لگے اے میرے ماں جائے, اے میرے بھائی, لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی, دیکھیے میرے داڑھی اور میرے سر کے بالوں کو پکڑ کر مت کھینچیے. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل, مجھے ڈر تھا کہ آپ کہیں یوں نہ کہیں کہ تم نے تو بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا. ولم ترقب قولی, اور میری بات کا پاس نہیں کیا. اب بعض اوقات ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ اہون البلیتین, لیسر آف دا ٹو ایولز, دو برائیاں ہیں ان میں سے کسی کم کا انتخاب کرنا. اب یہاں حضرت ہارون علیہ السلام جو نبی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک طرف قوم شرک میں مبتلا ہے, دوسری طرف فرما رہے ہیں کہ اگر میں زور زبردستی ان کو روکنے کی کوشش کرتا تو کیا ہوتا, کچھ لوگ میری بات مانتے, کچھ لوگ ادھر چلے جاتے. اور چونکہ ہارون علیہ السلام کا مقام لوگوں کی نگاہ میں وہ نہیں تھا جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا, ہارون علیہ السلام کی بات اتنی آسانی سے نہیں مانتے, تو جنگ چھڑ جاتی آپس میں, خانہ جنگی کا اندیشہ تھا. تو فرماتے ہیں اس خوف سے کہ کہیں تفرقہ نہ پڑ جائے بنی اسرائیل میں اور کوئی خانہ جنگی نہ شروع ہو جائے, میں نے آپ کا انتظار کیا کہ آپ ہی آ کر کوئی ان کو سزا دیں گے اور آپ ہی آ کر معاملے کو سنبھالیں. یہاں سے پھر وہی اصول سمجھ میں آیا کہ اگر کسی برائی کو روکنے میں اس سے بڑی برائی کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہے تو اس ہلکی برائی کو برداشت کیا جائے گا. یہ سارے اصول ہیں جو قرآن مجید یہاں بیان کر رہا ہے. ان سے ماورا ہو کر اور بغیر آنے والے نتائج کا کوئی خیال کر کے آدمی یہ کہے کہ جناب بس اس, اور خاص طور پر حضرات علماء کو جس طرح سے طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ یہ لوگ وقت کے حکمرانوں کو روکتے نہیں ہیں, یہ لوگ نہیں یعنی منکر کا فریضہ نہیں ادا کرتے, یہ اگر کہیں تو سارے مدرسے والے سڑکوں پہ آ جائیں, پورا نظام جام کر دیں, اور ان کے کہے کہ بغیر کچھ نہیں, یہ کیوں نہیں کرتے ایسا؟ یہ سوالات بار بار اٹھتے ہیں نا, خاص طور پر ابھی فلسطین کے مسئلے پر کہ بھائی پورا نظام زندگی مفلوج کر کے رکھ دیں آپ جب تک حکومت جو ہے کوئی فوجی کارروائی نہیں کرتی فلسطینی بھائیوں کے حق میں. بہت اس پر باتیں ہو رہی ہیں, کبھی علماء سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ مسئلہ کیا ہے. اسی طرح کے جذبات کے زیر تحت
یہ جو عرب سپرنگ کا زمانہ گزرا ہے، جس کو عرب سپرنگ کہا جاتا ہے، جن عرب ممالک میں بڑے بڑے ڈکٹیٹرز کے خلاف عوام کھڑی ہو گئی، ٹھیک ہے، ان ممالک کا آج کیا حال ہے؟ آپ شام کو لے لیجئے، آپ مصر کو لے لیجئے، آپ لیبیا کو لے لیجئے، تونیزیا کو لے لیجئے، لبنان کو لے لیجئے، یہ تمام ممالک فساد کی آگ میں جل رہے ہیں۔ اور بالکل یہی حال خدا نخواستہ ہمارے اس ملک کا ہوتا اگر انہی جذبات کے تحت لوگ آ کر اور بغیر ان عواقب اور نتائج پر غور کیے اس طرح کی کوئی بغاوت کر دیتے۔ اور یہ تو باقاعدہ آپ کہیے کہ اس کے آرکیٹیکٹس مغرب میں بیٹھے ہوئے تھے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ طوفان کھڑا کیا گیا تھا نا، وقت کے حکمرانوں اور ڈکٹیٹرز کے خلاف اتنی نفرت کھڑی کر دی لوگوں میں کہ ان کو سڑکوں پہ لے آیا۔ جب سڑکوں پہ آ گئے عوام اور حکومت کی مشینری آمنے سامنے، جب فساد ہوا تو بیرونی قوتوں کو آ کر حملہ کرنے کا موقع مل گیا، پورا شام جلا کر ختم کر دیا۔ شام کے جو بڑے بڑے تاریخی شہر ہیں، دمشق ہے، ادلب ہے، حلب ہے، بڑے بڑے شہر، پورا شہر کھنڈر بنا ہوا ہے، ایک آدمی زندہ نہیں ہے، پورے شہر کھنڈر میں تبدیل ہو چکے۔ تو اگر اپنے ملک کا بھی یہی حال چاہتے ہیں تو پھر کر لیں گے۔ تو ان عواقب اور نتائج کو بھی دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کوئی قدم اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اجتہاد کا مسئلہ ہے، اور اجتہاد کے لیے وہی لوگ اہل ہیں کہ جو شریعت کو اور جو السیاست الشرعیہ، جو شرعی سیاست ہوتی ہے، اس کے اصولوں سے واقف ہیں، وہی پھر اس طرح کے اجتہاد کرتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیے، وقت کا نبی، شرک کو برداشت کر لیا انہوں نے، لیکن اس کو برداشت نہیں کیا کہ قوم تفرقے میں مبتلا ہو جائے، آپس میں خانہ جنگی شروع ہو جائے اور آپس میں لڑ مڑ کر ختم ہو جائے۔ کتنی اہم بات ہے یہاں پہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا عذر قبول کر لیا۔ اب پوچھا سامری سے کہ ہاں بھئی تم بتاؤ یہ کیا حرکت کی تم نے؟ تو اس نے کہا میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے تو بس لوگوں کا جو سونا چاندی تھا وہ سب جمع کیا، اور اس نے ایک بات بنائی، کہا کہ آپ کے ساتھ ساتھ مجھے نظر آیا کہ ایک گھوڑا چل رہا ہے اور اس گھوڑے پر کوئی نورانی شخصیت بیٹھی ہے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اس آیت کی کئی تفسیریں کی گئی ہیں، ایک تفسیر یہ ہے کہ اس کو نظر آیا کہ حضرت جبرائیل گھوڑے پر ہیں ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے، اور ان کا گھوڑا جہاں اس کی ٹاپ پڑتی ہے زمین پر وہاں کچھ زندگی کے آثار پیدا ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے میں نے فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، میں نے اس رسول کے قدموں کے نشان سے مٹی اٹھائی اور اس بچھڑے پر ڈال دی جس سے آواز پیدا ہوئی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ صرف اس کی بنائی ہوئی بات تھی، اصل تو یہ تھا کہ اس نے ایک سوراخ چھوڑا تھا اس بچھڑے میں، سونے کے بچھڑے میں، ہوا گزرتی تھی تو اس سے آواز پیدا ہوتی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بچھڑے کو تو آگ لگا کر جلا دیا، اور اس کو کہا کہ اب تمہاری سزا یہ ہے کہ اب تم ساری دنیا میں لوگوں سے کہتے پھرو گے لا مساس، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ۔ اس کو ایک بیماری ہو گئی، اور جب بھی کوئی اس کو ہاتھ لگاتا تھا تو اس کی بیماری میں اور اضافہ ہو جاتا تھا۔ تو اس آخری وقت تک، مرتے دم تک اس کا یہ حال رہا کہ لوگوں سے دور رہا، کوئی قریب آنے کی کوشش کرتا تھا تو اس کو یہ خود دور کر دیا کرتا تھا، نشان عبرت بنا دیا اس کو۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں یہاں پر یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہوتا ہے۔ اگلے رکوع میں مشرکین کے اس سوال کا ذکر ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، یہ مشرکین آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ جب قرآن میں آیا کہ قیامت قائم ہوگی، سورہ کہف میں ہم نے پڑھا ساری زمین برابر کر دی جائے گی، کوئی نشیب فراز نہیں، کوئی سمندر نہیں، کوئی پہاڑ نہیں، اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ تو مشرکین کے لیے بڑی حیرت کی بات تھی کہ یہ پہاڑ تو سب سے زیادہ مضبوطی کی علامت ہے نا، یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ تو یسألونک عن الجبال، لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں۔ فقل ینسفها ربی نسفا، تو آپ تو کہہ دیجئے میرا رب ان کو دھول مٹی کی طرح اڑا ڈالے گا، فیذرها قاعا صفصفا، اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا کر چھوڑے گا، لا ترى فيها عوجا ولا امتا، نہ اس میں کوئی بل نظر آئے گا نہ کوئی ابھار۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج له، اس دن سب کے سب ایک پکارنے والے کے پیچھے اس طرح چلے آئیں گے کہ ان کے سامنے کوئی ٹیڑھ نہیں دکھا سکیں گے۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، اور رحمان کے سامنے سب کی آوازیں دب کر رہ جائیں گی، کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ کوئی لفظ بولے۔
باری تعالیٰ کا روب جلال پوری شان اور آن کے ساتھ میدان حشر میں جلوہ افروز ہوگا. لیکن اللہ کی شان یہ کہ یہاں اپنے لیے جو صفاتی نام ذکر کیا وہ کیا ذکر کیا؟ رحمان. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ. اللہ کے سامنے سب کی آوازیں پست رہ جائیں گی، لیکن وہ اللہ کون ہے؟ وہ رحمان ہے، وہ رحم فرمانے والا ہے، اس کی رحمت غالب ہے. فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا. تو تمہیں پاؤں کی ہلکی سی سرسراہٹ کے سوا کچھ سنائی نہیں دے گا. پورے میدان حشر میں خاموشی چھائی ہوئی ہو. اس کے بعد فرمایا کہ جو ظلم کرے گا اس کو اس کا انجام ملے گا، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے اس کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوبصورت دعا سکھائی گئی. وَقُلْ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کیجئے، رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. صحیح؟ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ترجمانی ہے، لٹرل ترجمہ یہ نہیں بنتا اس کا. رب زدنی علما کا لغوی ترجمہ ہے اے میرے رب میرے اندر اضافہ فرما علم کے اعتبار سے. آپ کہیں کیا فرق ہوا؟ میرے علم میں اضافہ فرما یا میرے اندر اضافہ فرما علم کے اعتبار سے؟ نہیں، بہت فرق ہے. میرے علم میں اضافہ فرما کا مطلب ہے کہ علم بڑھتا چلا جائے، علم بڑھتا چلا جائے، علم بڑھتا چلا جائے. میری شخصیت میں اضافہ فرما علم کے اعتبار سے وہ علم میرے لیے جتنا علم بڑھے اتنا میرا کردار بھی بہتر ہوتا چلا جائے، اتنا میرا عمل بھی بہتر ہوتا چلا جائے. تو اس دعا میں صرف علم کا اضافہ نہیں مانگا جا رہا، علم نافع کا اضافہ مانگا جا رہا ہے. وہ علم جو انسان کی شخصیت کو اللہ کے قریب کرے، وہ علم جو آخرت میں فائدہ دے، اس علم کی دعا ہو رہی ہے. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دعاؤں میں منقول ہے، اللہم انی اسألک من علم لا ينفع، اللہم انی اسألک علما نافعا واعوذ بک من علم لا ينفع. اے اللہ میں آپ سے اس علم کا سوال کرتا ہوں جو فائدہ دے، اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو فائدہ نہ دے. تو ہر طرح کا علم سیکھنے کے قابل نہیں ہوتا. علم وہ سیکھنا چاہیے، اور علم ہوتا ہی اصل میں وہ علم ہے جو اللہ تک پہنچائے. باقی تو سارے فنون ہیں، باقی تو سارے زندگی گزارنے کے لیے سسٹیننس کا ذریعہ ہے، پیسے کی کمائی کا ذریعہ ہے، ووکیشنز ہیں، فنون ہیں. اصل علم تو وہ ہے جو اللہ تک پہنچائے. پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ایک مرتبہ پھر یہاں پر ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد کہ اب جب زمین پر بھیج دیا گیا، اب اللہ کی طرف سے آسمانی کتابیں آئیں گی. تو ومن اعرض عن ذکری، جو شخص میری نصیحت سے منہ موڑے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، تو اس کو بڑی تنگ زندگی ملے گی. تنگ زندگی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وسائل نہیں ہوں گے، غربت ہوگی، افلاس ہوگی، نہیں. قرآن سے اعراض کرنے والے بہت سے لوگ ہیں جو ارب پتی ہیں، کھرب پتی بھی ہیں. زندگی تنگ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ سکون نام کی چیز نہیں ملے گی. سیٹسفیکشن جسے کہتے ہیں نا کہ بس مجھے جو کچھ چاہیے وہ سب ہے میرے پاس، اب میں سکون میں آ گیا، اب مزید کی کوئی خواہش نہیں. اس نعمت سے محروم ہو جائیں. ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی. امام راضی علیہ رحمہ نے تفسیر کبیر میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے کہ یہاں اس آیت میں مراد کیا ہے، جو شخص اس دنیا میں میرے ذکر سے منہ موڑے گا فإن له معیشۃ ضنکا، اس کو بڑی تنگ زندگی ملے گی فی القبر، قبر کے اندر. گویا اس پر قبر تنگ کر دی جائے گی اور قبر کے عذاب میں وہ مبتلا ہوگا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن وہ اندھا کھڑا کیا جائے گا. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں کھڑا کیا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو آنکھوں والا تھا دنیا میں. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، اللہ فرمائیں گے میری آیات اسی طرح آئی تھی تمہارے پاس. فَنَسِيتَهَا، تم نے انہیں بھلا دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، بس آج تمہیں بھی بھلا دیا گیا، تمہیں بھی اپنی رحمت سے اللہ نے دور کر دیا. تو اس انجام سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اور قرآن مجید کے ساتھ تعلق میں کوئی ایسا کام اختیار نہیں کرنا چاہیے جو قرآن سے اعراض شمار ہو. جیسے ہم نے سورہ فرقان میں کل دیکھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت، اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. کل جو تلاوت ہوئی ہے سورہ فرقان کی اس میں یہ آیت آئی تھی،
یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو بیکار شے سمجھ کر چھوڑ دی۔ تو اس کا مصداق اول تو مشرکین ہیں۔ اس کے بعد علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب علیہ رحمۃ تفسیر عثمانی میں فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان جو قرآن مجید سے اعراض کریں، اس کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کریں، وہ بھی اس آیت کا مخاطب ہے۔ تو ڈرنا چاہیے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ سورت کے اختتام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے کہہ دیجئے کل متربص فتربصوا، ہم سب انتظار کر رہے ہیں، تم بھی انتظار کرو، فستعلمون، کیونکہ ان قریب پتہ چل جائے گا تمہیں، من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، کہ کون لوگ سیدھے راستے پر ہیں اور کون ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ اس کے بعد 17واں پارہ شروع ہوتا ہے سورۃ الانبیاء سے۔ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، کئی انبیاء اکرام علیہم السلام کے تذکرے ہیں، اور بالخصوص کئی انبیاء اکرام علیہم السلام کی دعاؤں کا تذکرہ ہے۔ اور حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام کی دعاؤں میں ہمارے لیے سیکھنے کا بہت کچھ ہے۔ دعا کیسے مانگنی چاہیے، دعا میں کیا مانگنا چاہیے، اس کے آداب کیا ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، اور الفاظ کیا اختیار کرنے چاہیے، دعا میں عاجزی اور انکساری کیسی ہونی چاہیے، یہ سب باتیں حضرات انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں میں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے کئی اہم دعائیں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ آغاز ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے، وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ ہیں کہ غفلت کی حالت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا، جب بھی اللہ کی طرف سے ہدایت آتی تھی لوگ کھیل تماشا سمجھ کے اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ جس طرح کھیل تماشے کو کوئی سنجیدگی سے نہیں لیتا، سیریس نہیں، پتہ ہے سب کو کہ کھیل ہے، تماشا ہے، ڈرامہ ہے، ابھی ختم ہو جائے گا، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ایسے ہی معاذ اللہ قرآن مجید کو، الہامی کتابوں کو، اللہ کے دین کو بھی کھیل تماشا سمجھ کر چھوڑ دیا۔ ان کا یہ مطالبہ کہ بھئی فرشتوں کو کیوں نہیں رسول بنا کر بھیجا، تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اے نبی آپ سے پہلے جس کو بھی ہم نے رسول بنا کر بھیجا وہ مردوں ہی میں سے تھا، انسانوں میں سے، مردوں میں سے تھا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لہذا کافروں سے کہیے اگر تمہیں نہیں معلوم تو جو علم والے ہیں، ذکر والے ہیں، یعنی اہل کتاب، ان سے پوچھ لو، یا ان پہلے بھی پیغمبر انسانوں میں سے ہی آتے رہے۔ اس پہلے رکوع کی اختتامی آیت بھی بڑی شاندار ہے، فرماتے ہیں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اب ہم نے تمہارے پاس ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں، اس کے دو ترجمے کیے گئے، نمبر ایک یہ جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، تم اس قرآن کو پڑھو اور اس سے نصیحت حاصل کرو۔ قرآن کا اصل مقصد کیا ہے؟ یاد دہانی، نصیحت، آخرت کی یاد تازہ ہو، موت کی یاد تازہ ہو، اللہ تعالیٰ کی پہچان میں اضافہ ہو، اللہ کی محبت میں اضافہ ہو، نیکیوں میں اضافہ ہو، گناہوں کا خوف پیدا ہو۔ دوسرا ترجمہ کیا گیا فیہ ذکرکم، ہم نے ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا ذکر موجود ہے۔ تو قرآن مجید کو ایک آئینے کے طور پر پڑھنا چاہیے کہ ہر آیت کے بارے میں آدمی یہ سوچے کہ اس میں جو اچھائی بیان ہوئی ہے کیا وہ میرے اندر ہے، اور اس میں جو برائی بیان ہوئی ہے کیا وہ میرے اندر ہے یا نہیں۔ اس طرح سے قرآن، اور خاص طور پر وہ مقامات جہاں نیک لوگوں کی صفات بیان ہوتی ہیں ان پر غور کرنا چاہیے، کیا یہ صفات میرے اندر آ گئیں؟ جہاں برے لوگوں کی صفات بیان ہوتی ہیں غور کرنا چاہیے، کہیں خدا نخواستہ میرے کردار میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اس طرح سے جب قرآن مجید کا مطالعہ ہوگا تو ایسا لگے گا یہ قرآن مجھ سے باتیں کر رہا ہے، مجھ سے کلام کر رہا ہے، واقعتاً یہ قرآن میرے لیے ہے، ورنہ irrelevant کتاب محسوس ہوگی جس کا ہماری زندگی سے، ہماری شخصیت سے کوئی تعلق ہی نہیں، معاذ اللہ، بس محض ایک آسمانی کتاب، ایک مقدس کتاب کے طور پر اس کو لیا جائے گا، جو اس کا اصل مقصد ہے کہ اس سے ہدایت حاصل ہو، نصیحت حاصل ہو، وہ مفقود ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا ذکر کیا کہ جب ان کے پاس رسول بھیجے گئے تو انہوں نے انکار کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کو تباہ و برباد فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک منطقی دلیل دی توحید کے لیے۔ آیت نمبر 22 میں فرمایا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی دوسرے خدا ہوتے ہیں، نہیں بالفرض ہوتے تو کیا ہوتا؟ لَفَسَدَتَا، تو آسمان و زمین سب تباہ و برباد ہو چکے ہوتے۔
لیکن آسمان و زمین میں کوئی تباہی بربادی تمہیں نظر نہیں آ رہی؟ سب ہر آسمانی کرہ اپنے اپنے آربٹ میں اپنے اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، کوئی آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی تباہی اور بربادی ابھی تک نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سب کو چلانے والا کوئی ایک ہے، کیونکہ جہاں بھی دو شخصیات ایک لیول پر آ جائیں جن کے پاس برابر کے اختیارات ہوں، اختلاف ہوگا، اختلاف کے نتیجے میں تصادم ہوگا، تصادم کے نتیجے میں فساد پیدا ہوگا۔ تو اگر فساد نہیں نظر آ رہا، پریسیجن نظر آ رہی ہے اس پوری کائنات میں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو پورے کو پیدا کرنے والا، اس پورے کو چلانے والا، اس پر حکم چلانے والا وہ ایک اللہ ہے۔ آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے اولم یر الذین کفروا، کیا کافروں نے یہ نہیں دیکھا، کیا انہیں معلوم نہیں ہے ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ سارے آسمان اور زمین بند تھے، ہم نے انہیں کھول دیا۔ اب آسمان و زمین کے بند ہونے اور کھلنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بھئی سارے آسمان و زمین ملے ہوئے تھے، ایک دھماکہ ہوا اور سب الگ الگ ہو گئے، جس کو جدید سائنس میں، جدید تو نہیں اب یہ بھی پرانی ہو گئی، بگ بینگ سے تعبیر کیا۔ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا اور اس وقت پھر کائنات کے آغاز میں، اور اس کے بعد سیارے اور کہکشائیں سب ایک دوسرے سے علیحدہ ہوئے۔ تو بعض لوگ جو قرآن مجید کے ساتھ نادان دوستی کرتے ہیں، وہ بیچارے، ان کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ جب تک قرآن کی کسی آیت سے کوئی سائنٹیفک فیکٹ ثابت نہ کر دیں ان کو چین نہیں آتا۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جدید دور کا کہ ہم نے اصل میں جس چیز کو حق اور باطل کا معیار سمجھ لیا ہے وہ سائنس ہے۔ تو اب قرآن بھی اس وقت صحیح ہوگا جب سائنس کی بتائی ہوئی بات قرآن میں ملے گی، معاذ اللہ۔ اور یہ حرکت آج سے نہیں، بہت صدیوں سے ہو رہی ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا جب سمجھا جاتا تھا کہ زمین مرکز کائنات ہے، زمین ساکت و ساکن ہے، رکی ہوئی ہے، پوری کائنات اس زمین کے گرد گھوم رہی ہے۔ جیو سینٹرک یونیورس کا کانسیپٹ تھا سائنس میں۔ تو بعض لوگوں نے قرآن مجید کی آیات سے یہ تصور برآمد کر لیا، اور آج بھی وہ لوگ اسی تفسیر پر اصرار کر رہے ہیں، جبکہ یہ کہنا آج کے دور میں کہ زمین مرکز کائنات ہے اور زمین رکی ہوئی ہے، یہ گویا سائنس کی دنیا میں کلمہ کفر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن مجید کی خدمت کے نیت سے جن لوگوں نے یہ تصور قرآن سے برآمد کیا، اب وہ کہاں جائیں گے؟ اب جب یہ تصور غلط ثابت ہوا، وہ بھی ایک آبزرویشن تھی، آج بھی ایک آبزرویشن، سائنس تو آبزرویشن کا نام ہے، تجربے کا نام ہے۔ آبزرویشن اور تجربہ جب بدلے گا نتیجہ تبدیل ہو جائے گا۔ تو کیا ہم ہر دفعہ قرآن کو بدل دیں گے؟ تو قرآن کا یہ موضوع ہی نہیں ہے کہ زمین ساکن ہے یا چل رہی ہے، یہ قرآن کا اصل موضوع نہیں ہے۔ ہاں اشارات ہوں گے قرآن مجید میں، لیکن یہ اس کا اصل موضوع تھوڑی، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی اب جو یہ جدید ریسرچز ہو رہی ہیں، جب سے پچھلے سال سے وہ ایک ٹیلیسکوپ چھوڑی گئی ہے آسمان میں، جیمز ویب ٹیلیسکوپ، اس کے جو آبزرویشنز آ رہی ہیں، تو ایسی کہکشائیں بھی نظر آئی ہیں جو سو کالڈ جو بگ بینگ جب ہوا تھا اس سے پہلے کی ہیں۔ تو اب وہ تھیوری غلط ثابت ہو رہی ہے کہ کائنات کا آغاز بگ بینگ سے ہوا تھا۔ اب جو لوگ اس آیت سے بگ بینگ کو ثابت کرتے رہے وہ کہاں جائیں گے؟ یہ ہے مسئلہ۔ ہمیں سائنس کی پلینگ فیلڈ پر کھڑے ہو کر نہیں قرآن کو ثابت کرنا، ہمیں قرآن کی پلینگ فیلڈ پر کھڑے ہو کر اگر کوئی سائنٹیفک فیکٹ قرآن نے بیان کیا تو اس کو بیان کرے، لیکن اس طرح سے بیان کرنا کہ حتمی اور یقینی ہے، بعد میں جب سائنس کے تجربات تبدیل ہو جائیں گے تو پھر مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو یہ گڑبڑ ہوتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس آیت کا سیدھا سادہ ایک مطلب ہے جو تفسیروں میں صدیوں سے چلا آ رہا ہے، وہ کیا کفار نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان بند تھے، ہم نے انہیں کھول دیا؟ کیا مطلب؟ آسمان سے بارش نہیں برس رہی تھی، زمین سے فصل نہیں اگ رہی تھی، قحط کا زمانہ تھا، ہم نے آسمان سے بارش برسا دی، زمین سے فصلیں ہوگی، زمین اور آسمان کھل گئے۔ بہت صاف مطلب ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو جب ایک صاف ستھرا مطلب آیت کا موجود ہے تو ضروری ہے کہ اس پر وہ مطلب فٹ کیا جائے جو آج کے دور میں سمجھا جا رہا ہے، ٹھیک۔ تو اس غلطی سے بچنا چاہیے، ورنہ
یہ بات اگر بہت ایکسٹریم پر چلی جائے تو عقیدے کے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں اور آدمی درجہ کفر تک بعض اوقات پہنچ جاتا ہے اگر اس پر اصرار کرے کہ نہیں جو جدید سائنس نے کہا ہے وہ قرآن سے ثابت کرنا ہے، تو بڑے مسئلے پھر پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور بھی بہت سے اللہ تعالیٰ نے قدرت کی نشانیاں یہاں پر دکھائیں۔ اس کے بعد حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات شروع ہوتے ہیں 5 رکوع سے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوا جو بت شکنی کا واقعہ ہے، جب بتوں کو انہوں نے توڑا۔ قوم کے لوگوں سے پہلے کہا یہ کیا بت ہیں جن پر تم بیٹھے رہتے ہو اور ان کی عبادت میں مصروف رہتے ہو؟ تو قوم کے لوگ کہنے لگے کہ کیا آپ واقعی کوئی حقیقی بات لے کر آئے ہیں یا ہم سے کوئی کھیل تماشا کر رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں، میں تم سے بالکل حق بات کہہ رہا ہوں، نبوت کی بنیاد پر، علم نبوت کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ یہ شرک ہے، یہ باطل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، تمہارا ایک اکیلا معبود ہے۔ اور پھر کہنے لگے قوم سے کہ ان قریب میں تمہارے ساتھ ایک ایسا کام کروں گا کہ تم پر سب پر حقیقت کھل جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کو ایک خاص اللہ تعالیٰ نے ملکہ دیا تھا نا اپنی بات کو ثابت کرنے کا۔ قوم کے لوگ کسی عید کے موقع پر شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے عذر کر لیا، وہ واقعہ سورہ صافات میں آئے گا کہ عذر کیسے کیا۔ بت کدے میں گئے، سارے بتوں کو پاش پاش کر دیا، توڑ کے رکھ دیا، بالکل مسمار کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، صرف جو سب سے بڑا بت تھا اس کو کھڑا چھوڑ دیا، اور جس کلاڑے سے توڑا تھا وہ بھی اس کے کندھے پر لٹکا دیا اور خاموشی سے واپس آ گئے۔ قوم کے لوگ آئے۔ اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جو ان پتھر کے بتوں کو اپنا معبود سمجھتے ہوں، ان کی پرستش کرتے ہوں، ان سے عقیدت رکھتے ہوں، ان کو کیا شوق لگا ہوگا جب وہ اپنے معبد میں گئے ہوں گے، سارے بت ٹوٹے پڑے، سارے ٹوٹے پڑے۔ تو جب ان کو شوق لگا تو غصے میں آ کر کہا یہ ایک ہی آدمی کا کام ہو سکتا ہے۔ ہم نے سنا ابراہیم نام کا ایک آدمی ہے، وہ ان کا تذکرہ کرتا رہتا تھا، لاؤ اسے سامنے لاؤ۔ سامنے لایا گیا، پوچھا بھائی انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے؟ قال بل فعله، کہنے لگے اس نے کی ہوگی، یہ جو بڑا ہے، کبیرہم ھذا، ان کا جو بڑا ہے اس نے کی ہوگی۔ اچھا، یہ جو کہا کہ اس نے کی ہوگی، تو ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تنزن کہہ رہے ہیں، جیسے کوئی کہتا نا بھائی تم نے کیا، نہیں تو کیا اس نے کیا؟ نہیں، اس نے، میں نے ہی کیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ طنز کا انداز تھا۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ طنز کر رہے ہیں، اس نے کیا ہوگا، سارے چھوٹے چھوٹے ٹوٹے پڑے ہیں، یہ سب سے بڑا ہے اور آلۂ واردات بھی اس کے پاس ہے، تو سارا جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے وہ تو یہ بتا رہا ہے کہ اس نے کیا ہوگا۔ تمہارا جو سب سے بڑا خدا ہے اس کو غصہ آ گیا ہوگا چھوٹوں پر اور سب کو ختم کر دیا ہوگا، یہ طنز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تفسیر اس آیت کی ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو حقیقت سمجھانے کے لیے ایک توریہ کر رہے ہیں، اس کو جھوٹ نہیں کہتے۔ اصل میں ایک پریشانی یہ ہوئی، بخاری شریف کی حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 واقعات کا ذکر ہے، اور وہاں جو لفظ آیا ہے وہ ہے کذب۔ اب کذب کا لغوی مطلب تو جھوٹ ہوتا ہے، لیکن نبی جھوٹ بولیں یہ ممکن نہیں۔ تو بعض لوگوں نے جنہوں نے تفسیریں بھی لکھی، حالانکہ ان کی مفسر کی حیثیت سے ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوئی تھی، انہوں نے اس حدیث کا اس بنا پر انکار کر دیا، حالانکہ بخاری کی حدیث ہے، کہا کہ بھائی کیا بخاری کی حدیث میں کچھ بھی ہو ہم اسے مان لیں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ حدیث غلط ہے۔ حالانکہ علماء نے اس کا سیدھا سیدھا مطلب بیان کیا کہ بھائی کذب کا حقیقی مطلب جھوٹ ہوتا ہے، لیکن اس کا میٹافوریکل میننگ بھی ہوتا ہے، مجازی مطلب ہوتا ہے توریہ۔ توریہ کسے کہتے ہیں؟ توریہ کہتے ہیں کہ آدمی ایک بات کہے، سمجھنے والا کچھ اور سمجھے، اس کی نیت کچھ اور ہو، ٹھیک، تو یہ جھوٹ نہیں ہوتا، یہ توریہ ہوتا ہے، اس کی گنجائش ہے بعض جگہوں پر، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے اس حدیث کا انکار نہیں کیا جائے گا، اور ابراہیم علیہ السلام کی عصمت نبوت اس پر بھی کوئی حرف نہیں آتا، تو یہ ان کا ایک سمجھانے کا انداز تھا۔ اس نے کیا ہوگا، اس سے پوچھ لو، فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، اچھا مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو، یہ جو ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں ان سے پوچھ لو نا کس نے کیا۔ اب ظاہر ہے قوم کا کیا جواب ہوتا، فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، قوم کے لوگوں نے اپنے گریبانوں میں جھانکا، فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، کہنے لگے تم ہی ظالم ہو، اپنے آپ سے کہنے لگے کہ یار ابراہیم کہہ تو صحیح رہا ہے، یہ کیسے خدا ہیں جو اپنی حفاظت نہیں کر سکے، جو بتا بھی نہیں سکتے کہ ان کے ساتھ کس نے کیا یہ۔ لیکن وقتی طور پر تو ابراہیم علیہ السلام کی دلیل نے کام کیا،
لیکن پھر ان کی جو حمیت اور غیرت، باطل پر جو غیرت تھی اور حمیت تھی، وہ جاگ اٹھی اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اے ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ نہیں بولتے؟ تو موسیٰ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر کیوں ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان؟ اف لکم ولما تعبدون من دون، تف ہے تم پر بھی اور تمہارے ان معبودوں پر بھی۔ یہ سننے پر ان کی غیرت جاگ گئی، کہا قالوا حرقوه، جلا دو ابراہیم کو، وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اور اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ چنانچہ ایک بڑا سا الاؤ روشن کیا گیا، روایات میں کئی ہفتوں تک اس کو روشن کیا گیا، اس میں آگ ڈالی گئی، اتنا گرم ہو گیا کہ قریب جا بھی نہیں سکتے تھے، کسی آلے سے، کسی بڑی سی مشینری سے انہیں پھینکا گیا اس آگ کے الاؤ۔ لیکن اللہ کی شان، قلنا، ہم نے کہا یا نارو، اے آگ، کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم کے لیے۔ معجزہ ظاہر ہوا کہ اس آگ میں ڈالے گئے لیکن صحیح سلامت واپس نکل آئے۔ یہ اللہ کی شان اور معجزہ ظاہر ہوا جس کا بہت سے جدید لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا، معجزات کی تعویل کرنا شروع کر دیا کہ نہیں ایسا تھا اور ویسا تھا، سارا میٹافوریکل کلام بنا دیا کہ وہ آگ میں ڈالے گئے، یعنی وہ قوم کے غصے کی آگ میں ڈالے گئے اور یہ اور وہ۔ لیکن جو الفاظ ہیں وہ اس کو نہیں سپورٹ کرتے۔ الفاظ تو یہ ہیں، اللہ فرما رہا ہے اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو جا کہ تکلیف ہونے لگے، سلامتی والی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ تو معجزہ تھا، اس کے سوا اس کی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور لوط علیہ السلام کو نجات دی اس بستی سے۔ اس کے بعد مختلف انبیاء اکرام علیہ السلام کے تذکرے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے ہمیں پکارا 950 سال دعوت دینے کے بعد تو ہم نے انہیں نجات دی، پوری قوم کو غرق کر دیا۔ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے تذکرے ہیں کہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے مختلف نعمتوں سے نوازا، مختلف انعامات ان کے اوپر کیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے پکارا، بیماری میں یہ دعا مانگنی چاہیے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے تکلیف آپ پہنچی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ آپ نے مجھے تکلیف میں مبتلا کیا، بیماری اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے، نہیں، اللہ کے ساتھ ادب یہ ہے کہ خیر کو اللہ کی طرف منسوب کیا جائے، شر کو اپنی طرف منسوب کیا۔ تو اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے، آپ تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیماری دور کر دی۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کی دعا سورہ صافات میں تفصیل آئے گی، مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے تھے، 3 دن 3 راتیں تقریباً اس میں رہے بعض روایات کے مطابق۔ تو وہاں مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں اور اس تکلیف کے عالم میں کیا پکارا، وَذَنُّونِ، اور مچھلی والے یونس علیہ السلام، ان کی دعا کیا تھی، فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، اندھیروں میں انہوں نے پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی قصوروار ہوں، فاستجبنا له، ہم نے ان کی دعا قبول کی، ونجیناہ من الغم، انہیں اس گھٹن سے نجات دی۔ اگلے الفاظ بہت اہم ہیں، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم اہل ایمان کو نجات دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کس طرح؟ جیسے ان الفاظ کے ذریعے، جس کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے ہمارے ہاں، ان الفاظ کے ذریعے جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات ملی اس مصیبت سے، اللہ فرماتے ہیں جو شخص، جو مومن ان الفاظ کے ذریعے مجھے پکارے گا میں اس کو بھی نجات دوں گا۔ اس لیے اس کا اہتمام کیا بھی جاتا ہے اور کرنا بھی چاہیے کہ جب بھی آدمی کے اوپر کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے، حالات سخت ہو جائیں، چاہے مالی اعتبار سے، چاہے بیماری کے اعتبار سے، چاہے کسی بھی اعتبار سے، تو ان کلمات کا ورد کرنا چاہیے، کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی برکت سے نجات عطا فرمائے۔ اولاد کے لیے کیسے دعا مانگنی چاہیے؟ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا، رب لا تذرنی فردا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، مجھے تنہا نہ چھوڑ، وانت خیر الوارثین، اور اگر آپ مجھے اکیلا چھوڑ بھی دیں تو آپ بہترین وارث ہیں۔ تو اولاد کے لیے بہت زبردست انداز ہے۔ ایک تو یہ کہ اس میں اس بات کا تعین نہیں ہے کہ اللہ بیٹا عطا کر یا بیٹی عطا کر، بس اولاد عطا فرما۔ اور دوسری جگہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا آئی ہے، ذریۃ طیبہ، جو بھی اولاد عطا فرما پاکیزہ عطا فرما، نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اور اگر آپ نہ بھی دیں تو بھی ہم آپ کی رضا پر راضی ہیں۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، آپ بہترین وارث ہیں، میرے بعد میرے مال کا وارث اگر اور کوئی نہیں ہوگا تو اللہ ہی ہے۔
تو بہت زبردست انداز ہے دعا کرنے کا. اللہ نے دعا قبول کی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش میں. اس کے بعد آخری رکوع ہے سورہ انبیاء کا. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک طرف قیامت کے احوال بیان کیے، قرب قیامت کے احوال. آیت نمبر 96 میں فرمایا حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے. ہم نے سورہ کہف میں پڑھا تھا کہ ان کو دیوار کے پیچھے بند کر دیا گیا، کہاں ہیں، کیسے بند کیا گیا، یہ سب متشابہات میں سے. اور قیامت کی نشانیوں میں سے جب عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال قتل ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ کو کھولا جائے گا یاجوج اور ماجوج کو پوری. وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، وہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے نظر آئیں گے، پہاڑوں کے چوٹیوں سے وادیوں کی طرف آتے ہوئے نظر آئیں گے. اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے اس وقت کے مسلمانوں کو نجات عطا فرمائیں. اس کے بعد سورت کے اختتام پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے. آیت نمبر 107 مشہور و معروف آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. رحمت کئی اعتبارات سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ خود اپنی ذات میں شفیق، رحیم، کریم، صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں، ہر مخلوق کے لیے، ہر مخلوق کے لیے شفیق اور رحیم اور کریم بنا کر. اسی لیے رحمت للعالمین کا لفظ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، اور صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا کہ آخرت میں آپ علیہ السلام کا اپنی امت کے حق میں شفاعت کرنا، اپنی امت کے حق میں دعائیں کرنا، اپنی امت کے گناہگاروں کے حق میں دعائیں کرنا، اور مقام محمود پر پہنچ کر بھی اللہ سے اپنی امت کے لیے سفارش کرنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہے. تو آپ علیہ السلام کی لائی ہوئی آپ کی ذات بھی سراپا رحمت، آپ کی لائی ہوئی شریعت بھی سراپا رحمت، آپ کا لایا ہوا قرآن یہ بھی سراپا رحمت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کا کے حصول کا ذریعہ. سورت کے اختتام پر فرمایا قال رب احکم بالحق، بالآخر جب قوم کو اچھی طرح سمجھا دیا پیغمبر نے، مکی صورت ہے، سب کچھ واضح کر دیا گیا، اب اللہ سے دعا کی اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے. وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، اور ہمارا رب وہ پروردگار بڑی رحمت والا ہے، اور جو باتیں تم اس کے بارے میں بناتے ہو اس کے مقابلے میں میں اسی اللہ کی مدد طلب کرتا ہوں. سورہ حج کی بس چند ابتدائی آیات دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ جو قربانی اور حج کے احکام جہاں سے شروع ہوں گے انشاءاللہ العزیز وہاں سے کل مطالعہ کریں. سورۃ الحج اس کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے. وہ اختلاف کیوں ہے؟ کیونکہ بعض آیات بالکل ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، بعض آیات وہ ہیں جو مفسرین کہتے ہیں ہجرت کے دوران نازل ہوئیں، اور بعض آیات مدینہ پہنچ کر نازل ہوئیں. تو اس لیے اختلاف ہے کہ مکی یا مدنی ہے. اور اس میں آپ کو مکی صورتوں کا مزاج بھی نظر آئے گا، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا بیان، آخرت کا بیان، توحید کا بیان، شرک کی نفی. اور اس میں آپ کو مدنی صورتوں کا مزاج بھی نظر آئے گا، قربانی کے احکام، حج کے احکام، حلال و حرام کے احکام اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بعض بیان فرمائے. آغاز اس کا بڑا پرشکو اور ہلا کر رکھ دینے والا ہے. جو اس میں فصاحت و بلاغت ہے وہ عروج پر ہے. فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس، اے لوگوں، اتقوا ربکم، اپنے رب کے غضب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقین جانو قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے، بہت ہولناک چیز. یہ جو قیامت برپا ہوگی نا تو اس وقت زمین پر صرف کفار آباد ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، ایک ہوا چلے گی اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کی روح قبض کر لی جائے گی، تو اہل ایمان کو اٹھا لیا جائے گا. پھر قیامت برپا ہو، جو قیامت کی ہولناکیاں بیان ہوتی ہیں کہ جب
سورج بے نور ہو جائے گا، سورج اور چاند آپس میں ٹکرا جائیں گے، سمندر سارے بھڑک اٹھیں گے اور زمین ساری برابر کر دی، یہ سارے احوال جو دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے یہ کفار دیکھیں گے۔ تو کہا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقین جانو قیامت کا زلزلہ بہت ہولناک شے ہے، اس کی ہولناکی کا اندازہ اس سے لگاؤ، یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن وہ قیامت کا بھونچال آئے گا اس دن ہر دودھ پلانے والی اس بچے تک کو بھول جائے گی جس کو وہ دودھ پلاتی تھی۔ ایسی ماں سب کچھ بھول سکتی ہے، اپنے بچے کو نہیں بھولتی، لیکن وہ قیامت کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ دودھ پلاتی ماں چاہے انسانوں میں سے ہو چاہے جانوروں میں سے ہو، وہ سب اپنے بچوں کو بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حمل والی اپنا حمل گرا بیٹھے گی خوف سے اور تکلیف سے اور پریشانی سے۔ اور وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، لوگ تمہیں یوں نظر آئیں گے جیسے نشے میں ہوں، مدہوش ادھر سے ادھر پھر رہے ہوں گے جیسے وہ اپنے قابو میں ہی نہیں ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور اس کے عذاب سے، قیامت کے احوال کے مشاہدے سے اور اس کیفیت سے پناہ مانگنی چاہیے۔ عورتوں کے لیے سب سے زیادہ جذبہ جو ان کے اندر ہوتا ہے، خاص طور پر ماؤں کے لیے، وہ اپنے بچوں کے حوالے سے، اور مردوں کو جس چیز پر سب سے زیادہ ناز ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ اپنی عقل ان کی ٹھکانے رہے، اپنی عقل پر بڑا ناز ہوتا ہے، اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت۔ لیکن قیامت کی کیفیت یہ ہوگی کہ مائیں اپنے بچوں سے غافل اور مرد اپنی عقل سے عاری ہو جائیں گے۔ یہ ہولناکی کا عالم ہوگا۔ پھر میدان حشر کی ہولناکی ہے، اس کی تکلیفیں ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی توحید اور بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے کی قدرت، اس کے لیے کچھ دلائل دیے۔ پہلی دلیل، اے لوگوں، اگر تمہیں قیامت کے بارے میں اور انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے برابر میں کوئی شک ہے تو غور کرو، اپنی تخلیق پر غور کر لو، تم کیسے پیدا ہوئے۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے، ثم من علقہ، پھر جمے ہوئے خون سے، یا ایک تفسیر کی گئی رحم مادر سے لٹکی ہوئی شے، ثم من مضغہ، اور پھر گوشت کے لوتھڑے سے، مخلقتیوں وغیر مخلقہ، جو کبھی پورا بن جاتا ہے، اس میں آنکھ، کان، ہاتھ، پیر بن جاتے ہیں، کبھی پورا نہیں بنتا اور ویسے ہی باہر آ جاتا ہے۔ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، یہ سب کچھ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ تمہارے سامنے حقیقت کھول دیں۔ جو اللہ رحم مادر میں یہ سب کچھ کر سکتا ہے، نطفے سے، مٹی سے پورا جیتا جاگتا انسان کھڑا کر سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے ہڈیوں سے دوبارہ انسانوں کو کھڑا کر دے، قبروں سے دوبارہ انسانوں کو کھڑا کر دے۔ اس کے بعد ایک اور، اسی آیت میں ایک اور دلیل، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، تم دیکھتے ہو کہ زمین ہے بالکل مرجھائی ہوئی پڑی، بنجر ہے، کوئی اس میں زندگی کے آثار نہیں۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو اس کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے، بڑھوتری ہوتی ہے۔ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، ہر قسم کی خوشنما چیزیں وہ زمین اگاتی ہے۔ تو جو اللہ بارش کے پانی سے مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، اس کے لیے مردہ انسانوں کو قبروں سے کھڑا کرنا کیا مشکل ہے۔ منافقین کا کچھ تذکرہ، چونکہ مدنی آیات بھی ہیں اس میں، تو کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو کنارے کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے۔ کیا مطلب؟ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر دین پر عمل کرنے سے دنیا کا بھی فائدہ ہوتا رہے تو خوش رہتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر اسے کوئی آزمائش آ جائے، دین پر عمل کرنے کی وجہ سے کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے، انقلب علی وجہہ، تو منہ کے بل پھر جاتا ہے اور کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب تک دنیا صحیح ہے تب تک اسلام صحیح ہے، جیسے ہی دنیا کا نقصان ہوا اسلام کو خیر بات کہہ دیا۔ اللہ معاف کرے، اس کی کسی نہ کسی درجے میں یہ کیفیات کبھی کبھی ہمیں بھی محسوس ہوتی ہیں۔ جب تک نعمتیں خوب ملتی رہیں، مال کی خوب فراوانی رہے تو سب صحیح ہے، اور جیسے ہی تکلیف، جیسے ہی پریشانی، جیسے ہی آزمائش، تو سب سے پہلے جس چیز میں کمی آتی ہے وہ ہماری دینداری ہے۔ اللہ معاف کرے، اس کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ انعام میں ذکر آیا تھا
کہ مال خرچ کرنے کے اعتبار سے جب مال کم ہو جاتا تھا تو بتوں کو جانے والے نذرانے کم نہیں ہوتے تھے، اللہ کے نام پر جو غریبوں کو دیتے تھے وہ کم ہو جاتا تھا. تو یہ صرف مال خرچ کرنے کا نہیں، ایک پورا نظریہ ہے کہ جیسے ہی دنیا میں تکلیف آئے سب سے پہلے جس چیز میں کمی واقع ہو وہ دینداری ہے. تو یہ بڑا گھاٹے کا نقصان ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان سے جنت کا وعدہ فرمایا کہ جو ایمان لائے نیک اعمال اختیار کریں ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کا وعدہ فرماتا ہے. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، ان کے لیے وہاں کنگن ہوں گے جو انہیں پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس وہاں ریشم کا ہوگا. وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ان کی ہدایت کلمہ توحید تک کر دی گئی تھی. وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور وہ اس راستے تک پہنچا دیے گئے تھے کہ جو اللہ کا راستہ ہے، جو ذات تعریف ہے. آخری آیت آج کے مطالعے کے لیے تیسرے رکوع کی آخری آیت فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ سزا کے لائق ہیں جنہوں نے کفر اپنایا. ویصدون عن سبیل اللہ، اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. والمسجد الحرام، اور جو لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں، ہجرت پر مجبور کر دیا تھا نا صحابہ کو، تو کہا مسجد حرام سے روکتے ہیں. کون سی مسجد حرام؟ الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، جسے ہم نے لوگوں کے لیے ایسا بنایا ہے کہ وہاں کے باشندے اور باہر سے آنے والے سب وہاں برابر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مکے کے باشندوں کو مسجد حرام پر کوئی اسپیشل رائٹ اور کوئی خصوصی حق حاصل ہے کہ کوئی جگہ ان کے لیے مختص کر دی جائے کہ اس جگہ نماز صرف مکے کا رہائشی پڑھ سکتا ہے، باہر کا آدمی نہیں پڑھ سکتا. نہیں، مسجد پوری کی پوری وقف ہوتی ہے. کوئی بھی مسجد ہو وہ اللہ کے لیے وقف ہوتی ہے. وقف کا مطلب یہ کہ بس یہ اللہ کی ملکیت ہے، یہ کسی انسان کی پراپرٹی نہیں ہے، کسی انسان کو یہاں خصوصی رائٹس حاصل نہیں ہیں. جو شخص پہلی صف میں پہلے پہنچ گیا اس کو وہیں نماز پڑھنے کا حق ہے. یہ نہیں کہ کوئی رہائشی آیا تو اس کے لیے چھوڑے. ہاں، کسی کے ادب میں احترام میں آدمی خود چھوڑ دے تو اور بات ہے، لیکن کسی کو زبردستی نہیں ہٹایا جا سکتا. تو کہا کہ چاہے کوئی باہر سے آنے والا ہے چاہے وہاں کا رہائشی، سب کے لیے مسجد حرام کو ہم نے برابر بنایا ہے. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، اور جو کوئی شخص اس مسجد میں حدود حرم میں ظلم کر کے ٹیڑھی راہ نکالے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اس کے بعد چوتھے رکوع سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، حج کے لیے پکار لگانے کا ذکر ہے، حج کے مناسک اور ارکان کا ذکر ہے، اور قربانی کے کچھ مسائل کا ذکر ہے. انشاءاللہ زندگی رہی موقع رہا تو کل اس کا مطالعہ کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولشيوخنا ولمشائخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لا حجة علينا يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم